اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جیسے آسانی ہو تو آسانی ہو، سب چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سے آسانی نہ ہو تو مخلوق سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے بند کر دیا، جہاں بھی جاؤ رزق بند ہے۔ اور جو تم کو رزق پہنچانے آئے تھے وہ خود مر گئے، ان کو پکڑ کے لے گئے، ان کو جاپانیوں کو مار دیا، اب ان کو پکڑو۔ وہ تم کو رزق پہنچانے آئے تھے، ان کا رزق بند ہو گیا، اب ڈھونڈ رہے ہیں۔ لاتے ہیں نا سرمایہ کاری کے لیے، سوچتے نہیں سرمایہ کاری نہیں ہوا نا، خبریں نہیں سنتے، میں تو سنتا ہوں، آپ نہیں سنتے۔ اللہ رزق کھول دے۔ جنتان عن یمین و شمال، اور دوسروں کے ملک کو خدا نے قرآن پر سبا جنت بنا دیا تھا، دائیں بھی جنت بائیں بھی جنت، رحمتوں کی بارش، فروٹوں کی بارش۔ عورت گھر تک نہیں جاتی تھی، اپنی وہ ٹوکری لے کے پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ کلوا من رزق ربکم، خدا نے کہا کھاؤ رزق ہمارا، واشکروا لہ، اور خدا کا شکر ادا کریا کرو کہ تم کو وسعت رزق ہو، رحمت ہو۔ خدا کا شکر کیسے ہوگا؟ خدا کو محبت کا ثبوت دینا، زیادہ اس کی خدا کی بات ماننی، زیادہ نفل پڑھنے، غلط کام چھوڑ دینے۔ ہم لوگ الٹے غلط کام زیادہ شروع کر دیتے ہیں، جتنا رزق بڑھے اتنے چینل کھولو بھائی، خوب کھولو۔ پھر چھوٹا ٹی وی رکھا تھا، بڑا ٹی وی رکھ لیا، سب دنیا کی چیزیں دیکھنی، اولاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ پہلے بال خراب ہی رہتے، بال خراب نہ ہو، گھر میں خراب ہوتے ہیں، سب کچھ سیکھ گئے۔ تم کو پاکستان بند دیا خدا نے، قائد اعظم نے دیا، پتہ نہیں خدا نے دیا، تم تو قائد اعظم کو پوچھتے ہو نا۔ ظاہر اس نے کیا، اللہ نے خدا کی حقیقت میں خدا نے نہیں کیا، اس سے خدا نے کام لیا۔ اس کا یہ احسان تم سارے پاکستانی مرتے دم تک ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کا احسان قائد اعظم کا، دنیا میں تمہاری مدد کی، لیکن خود اکیلا وہ کر سکتا تھا؟ کتنے مرے، کتنے کھپے، قربانیاں گئیں، ان کا نام ہی نہیں ہے، قائد اعظم کا نام ہے، قائد اعظم۔ اور جو مرے کھپے ان کا کوئی قربانیاں نہیں تھی، وہ اکیلا کر سکتا تھا؟ اور حقیقت میں اس نے کیا یا حقیقت میں اللہ نے کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اور جس کے ذریعے کرے، سبب بنے، اس کو دعا دو، قائد اعظم کو دعا دو، خدا اس کا بھلا کرے، اس کی قبر کو نور سے بھرے، اس کی جو کمزوریاں ایمان کی تھیں وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہاں جمعے تو نہیں کرتا پھرتا تھا، وہاں جمعے کرتا پھرتا، یہ بھی ہر جمعے کرتے پھرتے۔ کون؟ یہ جو اس کے پیچھے ان کے مرید ہیں، ان کا حج عمرہ امریکہ میں ہوتا ہے، ادھر آتے جاتے ہیں، بس ادھر سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اگر وہ کر کے جاتا نا، یہ بھی کرتے اس کے پیچھے۔ تو میرا مطلب ان لیڈروں سے نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ جو ہمارے آگے چلے، ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے نا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو وہ ایسے کام کرتے، ساتھ ایمان کے بھی کام کرتے، دنیا کا کام تو کرنا ہی ہے، ایمان کے بھی کام کرے تو دنیا محفوظ رہتی ہے۔ اگر تم نے کہیں دنیا کے کام کیے، ایمان کے کام کو چھوڑ دیا، خدا سے رابطہ، دنیا کے کام بھی خراب ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ اب قائد اعظم بیچارہ پاکستانی بناتا رہا، نہ نماز کا خیال کیا، نہ ان کو ان چیزوں کی نصیحت کا خیال کیا، نہ جمعے میں بھاگا، نہ ان کو اس پر سختی کی کہ خدا سے ناراضگی بڑی مصیبت ہوتی ہے، پاکستان بناتے ہیں اور یہ جو کرتے ہیں ہم کو خدا کی رحمت کی بھی بڑی ضروری ہے۔ اگر نماز چھوڑی، نماز کفر ہوگا تو تم پاکستانی پکے نمازی بن جاؤ، تاکہ تمہارا پاکستان بہترین پاکستان بن جائے۔ لیکن ایمان کے تقاضوں کو چھوڑ کے پاکستان بنایا، اب پاکستان میں رحمت ہے مصیبت ہے؟
اگر پاکستان کے ساتھ ایمان کے تقاضے کر جاتا قائد اعظم، یہ لیڈر سارے کرتے رہتے، پاکستان ایک جنت بن جاتا، خدا کی قسم۔ وہ کام نہیں کیے نا ساتھ، یہ نمازوں کا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اب بھی یہ لوگ زور دیتے ہیں، تم کو چینل کھولتے ہیں، تو تمہارا الو کہاں سے سیدھا ہوگا، تمہارے رزق کہاں سے اچھے ہوگے، کہاں سے مہنگائی جائے گی، کیا بنے گا تمہارا؟ میرا بھی مشورہ سنو نا، میں بھی تو پاکستانی ہوں، میری بھی سنو۔ ایک کام تو کر دیا کہ ساری امت پر اس کا احسان، سارے پاکستانیوں پر اس کا احسان ہے، قائد اعظم کا مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اس کی دنیا کا ایک احسان کیا ہم پر۔ لیکن ہماری آخرت کا، تمہاری آخرت کا اس نے خیال نہیں کیا کہ میری بات مانتے ہیں، ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دوں نماز نہیں چھوڑنی ہے، کفر ہو جائے گا، نہیں تو پاکستان ایک خدا کا غضب بن جائے گا۔ پھر پاکستان میں رحمت بھی آنی چاہیے، نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، خدا کا غضب نہیں لانا ہے۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، زنا۔ کتنے پاکستانی نماز پڑھتے تم کو بتاؤ گھروں میں؟ خدا نبی کی محبت کے تقاضے کا خیال کیا، وہ انہوں نے نہیں کیا، تو یہ تو علیحدہ بات ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، اس نے کیا۔ اگر یہ کرتا تو ساتھ ایمان کے تقاضے، علماء سے جڑ کے چلتا، اولیاء سے جڑ کے چلتے، یہ ہاں جی پاکستان تمہارا جنت بن جاتا۔ اس لیے مصیبتیں نہیں جاتی ہیں، نئی مصیبت، آپس میں پھوٹ، باہر سے مصیبت، مہنگائی، اتنے خراب آ گیا، ہم نے کما لیا، یہ کما لیا، ہاں جی برکت کہاں ہے؟ کتنے خراب تو تمہارے ادھر لگ گئے ہیں جو زلزلے میں مر گئے۔ تو پھر رستہ تلاش کرنا چاہیے نا، تو رستہ اگر تمہارے ساتھ آقا جی کا ساتھ رہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ آقا جی رحمت للعالمین، تو ان کی محبت کو، ان کی تعلیم کو، تربیت کو ساتھ رکھنا، پھر پاکستان بناؤ، دیکھو کیسا بنتا ہے۔ تو قرآن میں قصہ ہوگی، اسی لیے تو قصہ نے انہوں نے ناشکری کی۔ تم کو پاکستان ملا، تم نے بھی ناشکری کی، ہاں جی بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے، سنیمے بنانے شروع کر دیے، چینل کھولنے شروع کر دیے، عورتوں کو آزاد کر دیا، کھلم کھلا لڑکیاں پھرتی ہیں، ہاں جی بے حیائی، بے شرمی، بتاؤ کہاں سے رحمت آئی؟ اب ایک تھوڑا سا سامنے آیا، وہ اس کا یہ بھی پورا نہیں ہوتا، پھر بھی اسی طرح راستے پہ نہیں آ رہا۔ چوروں کو پڑ گئے مورے، ان کو پڑ گئے، ان کو پڑ گئے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمیں آسانی ہو، ہمارا رزق وسیع ہو، مہنگائی نہ ہو، یہ اغوا والے چیزیں بند ہو جائیں، یہ سب مصیبتیں دور ہو جائیں۔ تو یہ دور کیسے ہوں گی؟ اللہ کی رحمت سے ہوں گی۔ اللہ کی رحمت پھر کہاں سے لائیں؟ آقا جی سے محبت کرے اور ان کی بات مانے، رحمت آ جائے گی۔ نمازیں شروع کر دو، مسواکیں شروع کر دو، تہجد شروع کر دو، داڑیاں رکھنی شروع کر دو، چینل وینل کو چھوڑنا شروع کر دو، ادھر نہ گھسو، زیادہ مسجدوں میں گھسو، پھر دیکھو کہ رحمت آتے نہیں آتے۔ تو خدا نے کہا جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بھی جنت تھی، بائیں بھی جنت تھی، اتنا رزق ہم نے دیا تھا۔ پھر انہوں نے ناشکری کی، خدا نے کہا بدلناہم بجنتیہم، ہم نے ان جنتوں کو دوسری، ان کو بدل دیا، ان جنتوں کو، جنتین ذوات اکل خمط، عذاب کے پھل پیدا کیے، وسدر، یہ کڑوے پھل، وشیء من سدر قلیل جزیناہم بما کفروا، انہوں نے کفران نعمت شکر نہیں کیا، پر ہم نے ان کے ملک میں فلٹ بھیجے، چوہے آ گئے، سدرا کے درخت اگنے شروع ہو گئے، مصیبت دیکھا۔ تو یہ قرآن ہم کو کس لیے خدا نے دیا؟ کہ اہل کتاب پہ مصیبت آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر وہ قائم کرتے اللہ کے حکموں کو جو تورات انجیل میں تھے نصرانی یہودیوں پر، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر نیچے سے رزق کے دروازے ہم کھول دیتے، ان پر بھی مصیبتیں آئیں۔ تو تمہارا قرآن تو تورات انجیل سے بڑا ہے، تو اس کو ہم نے قائم کیا، اس کے حکموں کو جاری کیا، شریعت کو جاری کیا، بتائے نا۔
تو مسئلہ جہاں سے حل ہونا ہے وہاں تو ہم مرتے نہیں ہیں، وہاں سے عوام بھی چپ ہے اور عوام یہ جو سے دوسرے لیڈر ہے بھی چپ ہے. تو پھر تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے برا نہیں ہو رہا، ہم تو کہتے صحیح ہو رہا ہمارے تمہارے ساتھ، جیسی روح ویسے فرشتے. اگر تم بھی صحیح ہوتے تو تم کو فوجی بھی نہ مارتے، دوسری حکومتیں بھی تنگ نہ کرتی، تم کو حکومتوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خدا تمہارے پر رحمت کی نظر رکھتا ہے. جن رب رکھے ان کون چکے. یہ مصیبتیں جو عوام پہ آ رہی ہیں یہ اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں. اگر تم اس طرف آ جاتے جس طرف خدا رسول کا مسئلہ ہے، تمہارے پر مصیبتیں نہ ہوتی. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ادھر سے ٹھیک ہوگا کہ اللہ ٹھیک کرے گا تو ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر ہوگی تو ہوگی. تو خدا رسول سے ہماری تمہاری بنی ہوئی ہے. ایک گھر میں نماز پڑھتے، چار نہیں پڑھتے. حرام حلال جو ہے وہ کھا جاؤ اور جو مرضی کرو. تو پھر کیسے حالات ٹھیک ہوئے؟ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر ٹھیک ہوں گے تو خدا کی رحمت سے ہوں گے. تو خدا کی رحمت سے ہوں گے جب رحمت والے کام کریں گے یا خدا کی ناراضگی کے کام کریں گے. موٹی موٹی باتیں ہیں. تو اس وقت میں جیسے سوچتا ہوں قرآن حدیث کے حساب سے سوچنا چاہیے نا. سارے پاکستان میں مصیبت ہے، ہر جگہ مصیبت ہے. زلزلے والے ابھی تک پریشان ہیں، ان کی وہ حالات معمول پہ نہیں آئے. تو ان سے پوچھو زلزلہ آیا کیوں؟ ان سے پوچھو سیاست دانوں سے، وہ تو کافر ہیں یا مسلمان ہیں تم ہی جانو. زمین چلتی ہے، گردش کرتی ہے، وہی بولیں گے. چلو. اور قرآن بولتا ہے وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور عملوں کے حساب سے ہم مصیبتیں نہیں ڈالتے ہیں. عمل بہت برے کرتے ہیں لیکن تھوڑی مصیبت ڈالتے ہیں. ویعفو عن کثیر، زیادہ معافی میں رکھتے ہیں، ورنہ سارا پاکستان ختم ہو جائے، ساری دنیا ہی ختم ہو جائے. ہاں تو پھر ہم قرآن کے اس حوالے سے بات کریں، قرآن کے حساب سے سوچیں، آقا جیب کے حساب سے سوچیں، یا دنیا داروں کے حساب سے سوچیں، سائنسدانوں کے حساب سے سوچیں. جو بات قرآن میں ہے جی لا جواب کتاب، حال مستقبل خبر دیا، اور نبی کے حساب ان کی مثال دنیا میں نہیں ہے. ان کی قرآن کی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سائنسدانوں کی اور ان کے کافروں کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو تم تو مسلمان ہو، تم اس طرف سے چلو. بات آگے اپنا ذہن بناؤ، کچھ نہ کچھ کرو. اور جو ان کے ساتھ سے چل گئے کبھی تم کو نہیں بول کے 5 وقت کی نماز پڑھیے نہیں پڑھیے، نماز ساتھ پڑھو، پھر یہ سرمایہ کاری سب کچھ ہوگا، نہیں تو بے برق کوئی مصیبت آ جائے گی. بولتے نہیں اس بات کا، ایک تسبیح پڑھنے کا نہیں بولتے. اور پھر ساتھ یہ شوریاں آئندہ خدا مصیبت نہ ڈالے، خدا سے رحمت مانگو، آئندہ نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، درود نہیں چھوڑنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، خدا تم کو آباد کرے گا. میں تو ایک دفعہ بھی نہیں سنا، نہ خبروں میں نہ ادھر مر گئے، ادھر پھڑک گئے، ادھر بم پھٹ گیا، عراق کا یہ حال ہو گیا، اس کا وہ حال ہو گیا. دیکھ عراق کا کیا حال ہوا دیکھا. وہ بادشاہ وقت تھا، ہاں جی، جس جگہ بادشاہی کرتا تھا اسی ملک میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم ڈر کے بات بولتے ہیں، ہم کو نہیں بولنی چاہیے، ہم کو ڈرنا چاہیے. اس کو خدا نے ایسے کیا، خدا اس کو، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن اس کو ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ ہدایت اگر پہلے سے نہیں ہوتی نا یہ مصیبت نہ آتی. تو ہماری تمہاری لڑائی دنیا کے حساب سے آپس میں، دین کے حساب سے نہیں ہے. ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ملک ناراض ہوتے ہیں، یہ شریعت نہیں چلاتے، یہ قرآن کا حکم نہیں چلاتے، یہ آپس میں ناراض ہوتی، یہ گھر میں صحیح نہیں چلتا، یہ اس کو خدا رسول کے احکام کی کر یہ لڑائیاں نہیں ہیں. دنیا کے حساب سے گھر میں بھی لڑائی ہے، حکومتوں کی بھی لڑائی ہے. تو یہ جس کے دل میں خدا نے ایمان دیا اس کو تو خدا رسول کی بات قبول ہوگی کہ واقعہ اصل مسئلہ ادھر سے حل نہیں ہوا. ہم لاکھ وسائل کریں، 10 یعنی رستے کھولیں گے رحمت کے، خدا 100 عذاب کے کھولے گا. ہم خدا تعالیٰ سے بنائیں گے، ہمارے لیے بہانہ بن جائے گا، ہر چیز مصیبت خود ہی دور ہو جائے گی. کیونکہ لوگ اسی مصیبت کی وجہ سے آتے، وظیفوں میں لگتے ہیں، بات اس واسطے سے نہیں آتے قرآن حدیث کو پتہ نہیں ہے، جب انہیں چلنا ہے نمازوں میں. شیخ صاحب کیا کریں، بڑی مصیبت ہے، کوئی وظیفہ کا.
پھر یہ کہتے ہیں درشی سے رزق کھلتا ہے، استغفر اللہ سے معافیاں ملتی ہیں، انسان کے گناہ یہ کہ ان کے رزق کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے لگ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اس میں یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ تو مصیبتیں بھی ہیں، ٹل بھی رہی ہیں۔ کہتے ہیں رب دار نافع، بات چیز نقصان کرتی ہے لیکن اس کے بعد فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری تمہاری جو ٹھکائی ہوئی ہیں، زلزلے آئے ہیں، تنگیاں آئی ہیں، اور تو تم لوگ وظیفوں میں لگ گئے ہو نا، نمازیں بھی ٹھیک ہے نا، تو پھر راتوں کے بھوت راتوں سے چلیں گے۔ ہاں جو آتا ہے وظیفہ دو، امیر آ جاتے ہیں وظیفہ، دیکھتے ہیں امان نہیں ہے کچھ، اللہ کا کرم ہوگا بس ٹھیک ہے، پھر ایسے ٹھیک ہے، تو پہلے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، پڑھ لیتے وظیفے، پہلے ہی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب نمازیں بھی یاد آ گئی ہیں، وظیفہ بھی یاد آ گیا ہے، مسجد میں بھی جاتے ہو، دعائیں بھی کراتے ہو، اور پہلے آ رہے ہیں نا رستے میں۔ یہ باتیں صحیح ہیں، غلط ہے کہ منحوسو بولو بس، تو ایسی باتیں کیا کریں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں، یا نہیں اچھی ایسی باتیں؟ تم چاہتے ہو دنیا کی ہر نعمت رحمت تمہارے پاس ہے، جتنی خدا سے محبت رحمت کر کے خدا اتنا مہربان ہوگا، اتنے رسول کریم تمہاری طرف مہربانی فرمائیں گے، خدا سے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو تم چاہتے مصیبتیں تمہاری دور ہوں، تو خدا رسول سے محبت شروع کر دو، دوسروں کی محبت چھوڑ دو، بغض نفرت کسی سے نہ کرو، کافروں سے بھی نہ کرو، ان کی بھی ہدایت کی دعا کر دے، کافر بھی مسلمان ہو جائیں۔ خدا رسول سے محبت شروع کر دو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خدا غنی کرتا ہے، خدا رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رزاق ہے، سب کچھ ہے۔ دوسرا نہ حلیم ہے، نہ رزاق ہے، نہ خدا کی طرح ہو سکتا ہے، کوئی خدا کی رسول کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس طرف چلو، اگر اس طرف چلو گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں۔ دیکھو ہمارے حل ہوتے ہیں، جو آدمی کو لگاتے کہتے ہیں برکتیں ہوئیں، رزق میں برکت ہوئی، نوکری اچھی مل گئی، گھر میں بیماری کی کمی ہو گئی، اور مصیبتیں چل گئیں، ادھر سے چلتی ہیں۔ تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں، خدا کرے ہمارے تمہارے دل رخ کر لیں اللہ رسول کی طرف، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور یہ رخ ہو گیا اور تمہارے ساتھ والے بھی ٹھیک ہو گئے تو مصیبتیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جو اس طریقے سے ختم ہو جائے نا، امریکہ مدد کرے، روس مدد کرے، لیکن اپنی جو چال ہے نا وہ نہیں چھوڑنی ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ بتاؤ، تو تم جو اکثر ادھر اکٹھے ہوتے ہو، تم اس لیے نہیں اکٹھے ہوتے اس لیے بھی، لیکن ہمارے مسئلے بھی حل ہوں، برکتیں ہوں، یہ ہوں، کیوں پھر خط لکھنے شروع کروں، یہ پریشانی ہے، پھر یہی چیزیں بتاتا ہوں، کون سی جو آقا جی نے کہیں تم کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو دعا کرو سارا پاکستان خدا رسول کی محبت میں لگ جائے، یہ مصیبتیں ٹلیں۔ وہ تو نہیں کہیں گے تم کو زیادہ درود پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، یہ چیزیں تو کہتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی سنا ہے تقریر سے صدر وغیرہ، یہ دوسرے وغیرہ، یہ دوسرے اور ان کے جو سے جنرل وغیرہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ساتھ وظیفے لے کے جاتے ہیں، یا مولویوں کو لے کے جاتے ہیں، وہاں تقریریں کراتے ہیں، پھر ان کہتے ہیں آج سے نمازوں کی خیال کرنا، ہم نے مدد تھوڑی بہت کی ہے، باقی اللہ مدد سے تم کو دے گا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونے چاہیے، آئندہ کے لیے احتیاطیں کرو۔ یہ نصیحتیں کر کے آتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہوں کہ بس مدد لو، ہم آٹا چینی لے آئے ہیں، اس کے بولے آٹا چینی لے آئے، تمہارا آٹا چینی گیا کہاں؟ کھاتے پیتے تھے، کیوں ایسا تمہارے ساتھ ہوا؟ لیکن نصیحت کے طور سے، تانے کے طور سے نہیں۔ نمازیں پڑھتے تھے تم لوگ، یا رات میں ٹی ویاں دیکھتے تھے، پردے کرتے تھے، یا حیا ختم ہو گئی تھی، اسلام آباد میں آگے بے حیائی شروع ہو گئی تھی؟ پوچھو ان سے کہ ہاں، پھر بولے یہی وجہ ہوگی، تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم نے خدا رسول کے حدود توڑ دیے ہیں جی، ایسے کام کیے، جب کتنا تمہارا نقصان ہوا۔ سمجھانے سے آدمی سمجھ جاتا ہے۔ ابھی جو کتنی مصیبتیں رمضان میں ہیں جی، کہتے وہاں کسی پر پابندی نہیں تھی، کوئی شراب کی دکان کھولے یا کوئی فروٹ کی دکان، جو مرضی کرے، اور جو سنتے سناتے وہ کتنی مصیبت آئی نہیں آئی؟ تو اللہ جو نعمتیں دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے، سبب بن جاتا ہے۔ اب عراق پہ اس کے باوجود لوگ سوئے ہوئے نہیں سوچتے اس کا حل کیا ہوگا۔ ہاں، اس کا حل کیا ہوگا یہ سوچتے ہیں، سرمایہ کاری کرو یا پھر دوسرے ملک سے مدد لو۔ اور دوسرے ملک سے مدد لو، ظاہری باتیں، حقیقت پہ چلو، خدا سے مدد لو، خدا سے معافی سے پیدا کیا ہے، وہ آسانی کرے تو آسانیاں ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔
اس طرف کی بھی بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ایک تو تعاون آپس میں ہوتا ہے، لیکن خدا کا معاملہ بھی بیچ میں رکھنا چاہیے، نبی کا معاملہ بھی رکھنی چاہیے، ایمان کے تقاضے بھی رکھنے چاہیے. پھر یہ مصیبتیں حل ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی. اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو ہم کو توفیق دے. اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے. اب تمہاری قسمت ہماری قسمت. السلام علیکم.